بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شف حق خطیب اور شاہ صاحب اقرار الحسن بھائی، ان کے سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوئیں، اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی اپڈیٹ۔ یلا بسم اللہ۔ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرما لیا ہوگا، اب تو اقرار بھائی کو علماء کی بھی تائید حاصل ہو گئی ہے اور بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا ایک بات ہے اس کے اندر، میں دیکھ رہا تھا وہ کوئی ٹی وی چینل پہ وہ آئے ہوئے تھے، اور وہ جو صاحب ہیں، وہ مفتی صاحب، وہ پتہ نہیں وہ عالم صاحب، وہ کہہ رہے تھے ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کوئی لفظ نہیں سنیں گے۔ او بھائی، شف حق خطیب کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا واسطہ تعلق نکل آیا؟ عجیب و غریب قسم کی بونگی ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی لفظ نہیں سنیں گے سے کیا مراد ہے؟ ان کی تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ، میں نے تو نہیں آج تک سنا کسی کو، انجینئر بھائی بھی، علی بھائی بھی جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں تو نہیں کرتے، بابا جانی وغیرہ کو لگے ہوتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مرتبہ متقی پرہیزگاروں میں بہت اونچا، تاریخ ہے ایک ہماری، اور غنیت الطالبین ان کی شہرہ آفاق کتاب، محقق، بہت بڑے عالم، تو تصوف کے اندر بھی ان کا مرتبہ۔ لیکن 11ویں 12ویں والی گل نہ کرو ساڈے نال یار، بڑی مہربانی تہاڈی۔ یہی آپ لوگوں کی وہ ہیں، کجیاں ہیں، اور یہی آپ لوگوں کی دین کے اندر بدعات ہیں، جس کی وجہ سے شف حق خطیب جیسے نوسر باز کو اور نوٹنکی باز کو موقع ملا ہے۔ اچھا، میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر یہ کہا تھا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ شاہ صاحب یہ جو اقرار بھائی ہیں شیعہ ہیں یا سنی ہیں، سنی سید ہیں یا شیعہ سید ہیں، تو مجھے بتایا گیا، احباب نے بتایا کہ یہ شیعہ ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ان کو تھوڑا سا چونکہ ہے سپارکنگ ہے کہ جی یہ شیعہ ہو کے ایک سنی سو کالڈ پیر کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ او بھائی، شف سرکار، یہ جو نوٹنکی باز، یہ جو فراڈیہ ہے، اس کا کوئی دین مذہب ہے؟ اس کا کوئی مسلک ہے؟ کون مین کا کوئی دین ہوتا ہے؟ تو پلیز آپ لوگ کائنڈلی اس حوالے سے جو ہے نا وہ تھوڑے سے ذرا اپنے ذہنوں کو رسا کریں اور ذرا سوچیں کہ کتنا نقصان پہنچا رہا ہے یہ شخص دین کو، تصوف کے نام کو، اور جنرلی۔ اور دیکھیں، یہ جو کہہ دینا کہ ادویات بند کر دیں بس میں دم درود کروں گا، یہ کسی تصوف میں ہے ہی نہیں۔ بے شک کوئی بہت بڑا صوفی بھی ہو نا، کوئی صحیح صوفی بھی ہو تو وہ بھی یہ نہیں کہتا، جو صحیح صوفی ہوتے ہیں یہ کہتے ہی نہیں ہیں، اور تو ظاہری وسائل کو تو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو وہی بات ہو گئی جیسے ببلیکل سائڈ کے اوپر وہ جو سائنٹزم وغیرہ ہے، اور وہ ایک ٹاک ہے جس کے اندر وہ چرچ کہتا تھا میڈیسن نہیں یوز کرنی، اور میں نے آپ کو شاید پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ایمپیوٹیٹڈ چلڈرن، ہاتھ کٹ گئے ان کے اس وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اور بجائے اس کے کہ اس پہ افسوس ہو چرچ کو، چرچ انہیں آ کے دکھلاتا تھا دیکھو جی میرا ہاتھ کٹ گیا، اللہ نے مجھے شفا دی، یسوع مسیح نے مجھے شفا دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے ہی یہ شخص شف سرکار پیسے کمانے کے لیے ڈھونگ بازی رچائی ہوئی ہے، عامل بنگالی فلانا تے شف فلانی تے ٹمکانی۔ ختم نبوت کو اس کی ضرورت ہے؟ اس نے ختم نبوت کا کیا کام کیا؟ کون سی کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے ختم نبوت پہ؟ اچھا، ختم نبوت کے دلائل تو دے کسی دن، بتایا تو اسی دلیل کیا ہے سب سے بڑی ختم نبوت کی؟ قرآن کی جو آیت امام حفص عن عاصم کی روایت پہ ہے، امام عاصم کی روایت پہ حفص سے، اس کے اندر تو ہے خاتم کا لفظ، تے کی فتحہ کے ساتھ، تے پہ زبر ہے، خاتم جو ہے وہ تو دوسرے قرآت میں ہے، اس کو 17 قرآت کا بھی نہیں پتہ ہوگا۔ کیا دلیل ہے بتاؤ؟ ختم نبوت کی دلیل کیا ہے یہ بتاؤ؟ یہ بھی نہیں پتا، عربی جاننا دور کی بات ہے، بس یہ ختم نبوت کا نام لے کے اپنی ڈھونگ بازی رچائی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اقرار بھائی سے لاکھ اختلاف سے لوگوں کو ہو سکتا ہے کچھ لوگ
کہتے بھی پائے گئے ہیں اور میں نے سنا بھی ہے ادھر ادھر سے، جی ایسے ہی وہ یہ تو وہ تو فلاں. ہو سکتا ہے کہ جو اتنی زیادہ جن کے پاس گاڑی کہاں سے آئی جی، 3 شادیاں کر لی ہیں جی، کوٹھیاں کہاں سے آئیں تو کیا. تو بھائی وی آل ہیو اسکیلیٹنس ان آور کلاسٹ. ٹھیک ہے مان لیا کہ اس بندے نے بلیک میلنگ بھی کی ہوگی، دوسروں کے کہنے پہ بھی وہ کام شام کیا، اور وہ پتہ بھی چلتا ہے. وہ جو مینار پاکستان والا واقعہ تھا، وہ جس میں وہ لڑکی کے ساتھ آگے بیٹھا تھا اور کہا تھا میں شکر ادا کرتا ہوں میری کوئی بیٹی نہیں ہے، مطلب مر جا یار ڈب کے، شاہ ہو گئے تو اس طرح دیا گلا کرنا. تیری اپنی نسل جو تو آج شاہ کہلانا ہے، تو ایک عورت ذات دی وجہ تو کہلانا ہے، سردار کائنات کی، ساری کائنات کی سردار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان کی اولاد ہیں آپ، اس وجہ سے آپ شاہ کہلاتے ہیں، سید کہلاتے ہیں. اور وہاں بیٹھ کے تو بکواس کر رہا کہ میں کبھی کبھی شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی نہیں دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال ہیں ایسی باتیں بھی ہیں، بونگیاں بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے واللہ عالم بلیک میلر ہو، جو مرضی ہو، لاکھ اختلاف صحیح شاہ صاحب سے، لیکن جو اچھا کام کرے، جو بھی اچھا کام ہو اس کو اپریشیٹ کریں یار. اتنے زیادہ متشدد نہ ہو جائیں کہ آپ سیاہی پھیر دیں صرف کسی ایک وجہ سے سارے اعمال پہ کسی کی. تو یہ اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. اس بندے پہ کوئی عام بندہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا شف شف سرکار پہ. ظاہر ہے جس نے نیٹ ورک بنا لیا ہو. اب دیکھیں نا، غامدی پہ عام بندہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. غامدی صاحب، استاد صاحب پہ، انجینئر محمد علی مرزا پہ کوئی عام بندہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. نیٹ ورکنگ ہو گئی نا، اسٹرانگ ہو گئی. ایسے ہی اسٹرانگ بندہ بہت زیادہ، شف شف سرکار. تو اس پہ ہاتھ ڈالا ہے اقرار بھائی نے، تو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، اس طرح کے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے. They bring a bad name to our religion. They bring a bad name to mysticism and tasawwuf and spiritualism. اس کے نام پہ ساری ڈھونگ بازی رچائی ہوئی ہے. تو جو بھی میرے تھوڑے بہت سننے والے ہیں 10-12 لوگ، ان سے درخواست یہی ہے ہاتھ باندھ کے کہ خدا را یہ اس طرح کے پیری فقیری کے چکروں میں سے نکلیں، ضعیف الاعتقادی کے چکروں میں سے نکلیں. اور میں بڑا فرسٹ ہینڈ جانتا ہوں کہ یہ کتنا زیادہ سیپ ان کر چکا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ اس طرح سے پیری فقیری اور یہ سارا کچھ. اور یہ جی بیماری ہو گئی ہے تو جی اب آپ فلانے پیر صاحب سے دم کروا کے لائیں ہو جی، ہیپاٹائٹس کا دم کرتے ہیں جی، فلانے چوک پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایسے دم کرتے ہیں کالا یرکان صحیح ہو جاتا ہے. خدا کا خوف کرو یار، کوئی خدا کا خوف کرو یار، رب کا نام لو یار. کیا بات کر رہے ہو یار تم. میری ایکسٹینڈڈ فیملی میں ایسا واقعہ. اور کالا یرقان اتنی خطرناک چیز، اب میں آپ کو بتاؤں، چلیں بائی دا وے بات آ گئی، میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا. ایکسٹینڈڈ فیملی، دور کی فیملی، دور کے جاننے والے سمجھ لیں، وہ گھر کے بڑے کو، بزرگ کو، باپ کو ہوا ہیپاٹائٹس ہوا. اور وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوا یہ بھی نہیں میں آپ کو بتاؤں گا. وہ کھانے پینے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، ماشاءاللہ شوقین مزاجی ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا. اب جی پہلے تو چلیں وائف کے کہنے پہ اور بہو کے، میرا خیال ہے کہنے پہ، بہو ان کی پڑھی لکھی، چلے گئے ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل، وہاں خواری ہوئی کافی. انہوں نے جناب بند کر دی چیزیں. آپ کو پتہ سیروسس ہے، یہ کالا یرکان کیا ہے؟ جگر کا سیروسس ہے. فیٹی لیور ہوتا ہے پہلے، پھر زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے لیور، پھر سیروسس ہو جاتا ہے لیور کا، تو اس کو کالا یرکان کہتے ہیں. پھر وہ ارریورسیبل ہو جاتا ہے. ٹرانسپلانٹ کے علاوہ پھر چارہ ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے سب کو اس سے. تو اس میں تو بند ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، تیل گھی وغیرہ ہر چیز، فیٹس، تیل گھی، روٹی شوٹی، یہ وہ پرہیزی کھانا ہوتا ہے، بڑا زبردست پرہیز ہے اس کا. پھر اس کے بعد ٹیکے لگتے ہیں جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے ایک دفعہ کہ آپ کو جو ہے وہ ٹیکہ لگا ہے. ایسے ٹیکے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا مشکل ان کے لیے. انہوں نے کہا جی چھٹو جی وہ فلانا ڈمکانا، وہ جی فلانے چوک تھے وہ بندے نے انہوں کو دم کروا کے لیں. بچے بھی ایسے ہی جی، ان کے وائف بھی ایسی جی، ٹھیک ہے جی چلو جی، چلے گئے جی ان کے پاس، دوائیاں شوائیاں چھوڑ دیں، سارا کچھ چھوڑ دیا. اب کالا یرکان، ہیپاٹائٹس ایک ایسا موذی مرض ہے جو کہ لگ جاتا ہے ایک سے دوسرے کو. جس برتن میں آپ کھاتے ہیں، جو تولیہ آپ یوز کرتے ہیں، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، کوارنٹین ہونا پڑتا ہے آپ کو، ادروائز آپ دوسروں کو بھی یہ بیماری لگا لیتے ہیں.
تو وہ کرتے کرتے جی ینگ ان کی بیٹی، اس بیچاری کو بھی، بیٹے کو کم ہوا تھوڑا، بیٹی بیچاری کو ہوا ینگ، بڑی کالج گوئنگ ایج، اور بہو نے بڑا سیانا پن کیا، بیٹے نے حالانکہ بڑی اس کی لڑائی جھگڑا ہوا، بہو چلی گئی وہاں سے اس گھر سے، اس نے کہا میں ماں کی طرف جا رہی ہوں، جب تک یہ صحت یاب نہیں ہوتے میں ادھر رہوں گی۔ بیٹے کی بڑی لڑائی ہوئی، اس نے کہا بھئی یہ ایسے ہی ہے، پڑھی لکھی وہ، تو ماں کو بھی ارکان ہو گیا، بچوں کو بھی ارکان ہو گیا، ماں کو کم ہوا، بیٹے کو بھی کم ہوا، بیٹی بیچاری، باپ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، بیٹی کی بھی ڈیتھ ہو گئی، دونوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے آج تک یاد ہے، میں جنازہ تو نہیں پڑھ سکا تھا ان کا، جنازہ میں شامل نہیں ہوا، بعد میں پھوڑی پہ گیا تھا، تو میں نے وہاں بات کی تھی، تو بڑا لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کی ان کے رشتہ داروں نے کہ جی آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، دم درود کیوں آپ، میں نے کہا یار میں دم درود کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے کلام میں شفا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو پاگل پن ہے، اللہ کے کلام میں جو شفا ہے وہ شفا ہے، لیکن ساتھ اللہ یہ بھی فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، تم لوگ بدنامی کاز کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ تم لوگ تصوف کا پرچار کرو اور تصوف کو اچھے طریقے سے آگے پھیلاؤ، تم لوگ اس کی بدنامی کاز کر رہے ہو۔ اس بیٹی بیچاری کا کیا قصور، مجھے بتاؤ۔ تو بہرحال یہ آپ نے جو ابھی لیٹسٹ ویڈیو دیکھی ہوگی شاہ صاحب کی، اقرار بھائی کی، اس کے اندر وہ چھوٹی بچی والا بھی کلپ انہوں نے ڈالا، اس کا کیا قصور تھا یار، کیا قصور تھا اس ننھی جان کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا الزام کس پہ ہے، دم درود پہ ہے، تصوف پہ ہے؟ اور نہیں بھائی، یہ شف شف سرکار جیسے لوگ، یہ شف شف فراڈیے پانڈیے پانڈ، اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بچائے جی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی اصل تعلیمات سے روشناس فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والممات، وما علينا إلا البلاغ المبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔